إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن اہل جنت جب انہیں کنگن پہنا دیے جائیں گے، ریشم کا لباس وہ زیب تن کر لیں گے، تو اللہ رب العزت کے ان انعام و اکرام پر وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ تمام تعریفیں، تمام ستائشیں اللہ کے لیے ہے جس نے غم سے ہم کو دور کر دیا، جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت بڑا قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، وہ اللہ جس نے ہمیں ہمیشگی کی جگہ پر رہنے کے لیے مقام عطا فرمایا، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اور اس مقام پر ہمیں کسی قسم کی مشقت اور کسی قسم کی اکتاہٹ، تھکاوٹ کا سامنا نہیں۔ گزشتہ جمعے آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو رب ذوالجلال
ان کے ہاتھوں میں رب ذوالجلال کی طرف سے ان کے ہاتھوں میں سونے، جواہرات اور چاندی کے درجہ بدرجہ جو ہے نا وہ کنگن پہنا دیے جائیں گے، اور پھر انہیں جس جنت میں داخل کیا جائے گا وہ جنت جب عطا کر دی جائے گی تو رب ذوالجلال کی تعریف بیان کریں گے کہ اذهب عنا الحزن، کہ اللہ رب العزت نے ہم سے غم کو دور کر دیا ہے۔ دنیا کے اندر غم ہی غم ہے، اگر مال و زر، عزت و شہرت، صحت و تندرستی نہیں ملتی تو پھر نہ ملنے کا غم ہوتا ہے۔ اگر نہیں ملتی، کوئی بیمار ہے اس کو صحت کے نہ ملنے کا غم ہے، کوئی تنگ دست ہے اس کو تونگری نہ ملنے کا غم ہے، اور اگر مل جائے تو پھر اس بات کا غم ہوتا ہے کہ کہیں یہ چلی نہ جائے۔ ایسے ہی اگر مل جائے تو پھر اس بات کا غم ہوتا ہے کہ یہ کہیں چلی نہ جائے۔ جیب میں پیسے ڈالے ہیں، بڑی رقم ہے، ہر وقت لمحہ بلمحہ ڈرتا ہے، غم ہے کہ راستے میں کوئی مجھے ڈاکو ہی نہ کیا، مجھ سے چھین کر ہی نہ لے جائے، یہ گاڑی نہ چھین لے، یہ پیسے نہ چھین لے۔ یعنی دنیا میں غم ہی غم ہے، نہ ملنے کا بھی غم ہے، اور اگر مل جائے تو پھر اس کے جانے کا غم ہے۔ لیکن جنت کے اندر کوئی غم نہیں، جنت میں کوئی غم نہیں ہے۔ وہ کہیں گے اللہ کے لیے حمدیں، ثنائیں، تعریفیں اس مالک کے لیے ہے، اذهب عنا الحزن، کہ جس نے غم کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ ان ربنا لغفور۔ اچھا، پھر ان کو نا اپنی غلطیاں بھی یاد آ گئی۔ دنیا میں جو کچھ ان سے غلطیاں ہوئی وہ بھی یاد آئے گی، تو اس کا بھی، ان کی معافی کا بھی شکریہ ادا کریں گے، کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہمیں معاف کر دیا، ورنہ اگر مواخذہ کرتا تو جگہ جگہ قدم بقدم ہم نے پکڑے جانا تھا۔ وہ غلطیاں یاد کر کے اللہ رب العزت کی جو مغفرت ہے اس کا شکریہ ادا کریں۔ اور پھر فرمایا لغفور شکور، پھر اپنی چھوٹی چھوٹی نیکی ان کو یاد آئے گی، کہیں گے کہ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے کہ یہ چھوٹی سی جو نیکی ہے نا، اس کو بھی رب ذوالجلال نے ایسی ہماری اس نیکی کی قدر کی ہے کہ ہم نے تو چھوٹی سی کی تھی، لیکن اس کا ثواب کتنا بڑا اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم لوگ اونٹنی کے بچے کو پالتے ہو نا، کیونکہ اہل عرب کا سرمایہ جو تھا نا وہ صحرائی جہاز، ان کے پاس اونٹ ہی تھا، وہ اس وقت کا صحرائی جہاز تھا، تو وہ اونٹنی کے بچے کو بڑے پیار، شفقت اور محنت سے پالتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم اونٹنی کے بچے کو پالتے ہو نا بڑی توجہ، بڑی پیار کے ساتھ، اسی طرح رب ذوالجلال تمہاری نیکیوں کی پرورش کرتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ رب ذوالجلال بڑا قدردان ہے، اس نے یہ چھوٹی سی جو نعمت ہے نا، جو چھوٹی سی ہم نے نیکی کی، وہ بھی مالک نے ضائع نہیں کی۔ پھر کہیں گے الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ،
اللہ رب العزت نے جو ہمیں ٹھکانہ دیا ہے نا، دائمی ٹھکانہ، دائمی خوشی، دائمی آسائش جو اللہ نے ہمیں دی ہے نا، یہ اللہ نے ہمارے اعمال کی جزا کے طور پر نہیں دی، بلکہ اپنے فضل کی وجہ سے دی۔ ہمارے نیک اعمال کی جو جزا ہے، جو بدلہ ہے نا، اس کی بنیاد پر نہیں دی اللہ نے، یہ تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے دی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، خواہ اس میں کتنی بھی نیکیاں کیوں نہ ہو، جب تک اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اس پہ سایہ شفقت نہیں کرے گی، اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو قیامت کے جب وہ جنت میں چلے جائیں گے نا، تو پھر وہ اللہ کا اس بات پر بھی شکر ادا کریں گے کہ الذی احلنا دار المقامہ من فضلہ، کہ جس نے ہمیں رہنے کے لیے دائمی ٹھکانہ دیا ہے۔ دنیا جو ہے نا، دنیا کا ٹھکانہ یہ ہے مستقر۔ مستقر اس ٹھکانے کو کہتے ہیں جو عارضی ہوتا ہے، مستقر اسے کہتے ہیں جو عارضی ہوتا ہے، اور مقام اسے کہتے ہیں جو طویل عرصے کے لیے ہو یا ہمیشہ کے لیے ہو۔ جو مستقر ہوتا ہے نا عارضی، اس کے ساتھ بندہ سمجھوتا کر لیتا ہے، وہ گھٹیا بھی ہو نا تو بندہ سمجھوتا کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے مکان لینا ہے کرائے کے لیے 2-4 مہینوں کے لیے، تو پھر وہ اپنی پسند کا نہیں تلاش کرتا، وہ کہتا جیسا بھی مل جائے سامان رکھو، 2-4 مہینے تو رہنا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو جس میں طویل عرصے کے لیے رہنا ہے یا اپنا جو بن رہا ہے وہ بن جائے گا، جیسا مل رہا ہے بس اسی کو قبول کر لو۔ تو دنیا جو ہے نا، دنیا مستقر ہے، لیکن ہم نے اپنی نادانی کی وجہ سے اس کو طویل المدت ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ حقیقت میں یہ مستقر ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے، اور جنت جو ہے یہ دائمی ٹھکانہ ہے۔ تو انہیں اس بات کا بھی غم نہیں ہوگا کہ جو اللہ نے ہمیں جگہ دی ہے یہ کہیں ہم سے خالی نہ کروا لی جائے، یہ کہیں پرانی نہ ہو جائے، اس کی کہیں لیز نہ ختم ہو جائے، دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور پھر ایک بات اور بتائی، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا جب ایک جگہ پہ رہ رہا ہوتا ہے اور وہ بھلے اس نے بڑے شوق سے بنایا اپنا بنگلہ یا کوٹھی، اس نے بڑے شوق سے بنائی ہوتی ہے، لیکن 15-20 سال کے بعد اس کا جو بنگلوں کا کوٹھیوں کا ڈیزائن جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ کسی اپنے یار دوست رشتہ دار سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے بنگلے کا جو ہے وہ جدید طرز پہ بنا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس کے دل میں تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ جو وہ بنایا تھا نا وہ چھوڑ کے نا اس کو بیچ کر کے اس طرح کا بنائیں، اس طرح کا لیں۔ پھر جب تک وہ بکتا نہیں نا اس وقت تک پھر اس میں تھکاوٹ ہے، اکتاہٹ رہتی ہے کہ کب وقت آئے میں یہاں سے اس کو فروخت کر کے جو ہے نا ماڈل سٹی میں چلا جاؤں، ایڈن ویلی میں چلا جاؤں، ایڈن گارڈن چلا جاؤں، یہ رضا آباد چھوڑ دوں۔ حالانکہ کسی آباؤ اجداد سے رہتا چلا آ رہا ہے، اب دل میں تمنا ہے کہ یار وہاں چلے جائیں، وہاں سڑکیں بڑی اچھی ہیں، سہولتیں بڑی اچھی ہے، بجلی کی لائنیں انڈر گراؤنڈ ہے، پھر وہ سب چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں۔ لیکن جنت جو اس کو ملے گی نا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن میں کہ لا یبغون عنہا حولا، ان کے دل میں یہ خواہش بھی پیدا نہیں ہوگی کہ ہم اس کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔
یعنی ایسی اس کے اندر آسائشیں، ایسا اس کے اندر آرام ہوگا کہ اسے ایسے لگے گا جیسے جو جنت اسے ملی ہے وہ باقیوں کے مقابلے میں سب سے بڑی ہے، جو وہ باقیوں کے مقابلے میں سب سے بڑی ہے۔ دنیا میں تو ایسا نا، وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ بغانی تھالی سے لڈو وڈا ہی لگ گیا، ہے نا محاورہ، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں اپنی تھالی سے نا لڈو وڈا لگے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا یبغون فیہا انہار، کہ ان کے دل میں یہ تمنا، یہ آرزو نہیں آئے گی کبھی بھی کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ کیوں؟ وہ کہیں گے لا یمسنا فیہا نصب، ہمیں تو یہاں کوئی مشقت ہی نہیں ہے، اور مشقت ہو بھی کیسے؟ تخت ملے گا جو خود بخود بغیر کسی تیل کے، بغیر کسی ایندھن کے پرواز کرے گا۔ دل چاہا کہ فلاں جگہ پہ جانا ہے، پر دل میں خواہش آئی، تخت پہ بیٹھے، تخت جو ہے وہ خود ہی لمحہ بھر میں اٹھا کر جہاں جانا چاہتا تھا وہاں چلا گیا، کوئی مشقت ہی نہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اس کی وضاحت فرمائی وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، جب وہ جنت میں چلے جائیں گے نا، کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دنیا میں جو ہم سے وعدہ کیا تھا نا، جس دنیا میں اس نے وعدہ کیا تھا نا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کبھی لوگوں کو ایمان والوں میری اتباع کر لو، میرے رسول کی اتباع کر لو، تمہیں جنت ملے گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے۔ یہ دنیا میں وعدہ ہے اللہ کا۔ تو قیامت کے دن جنتیوں کو جب یہ سب کچھ مل جائے گا تو کہیں گے صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، کہ اللہ کی تمام تعریفیں ہیں جس نے جو ہے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ اللہ نے ہمیں جنت میں رہنے کے لیے ایسی زمین دی ہے کہ ہم جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اس کی اپنی جنت اتنی بڑی فراخ ہے کہ اس پہ کوئی پابندی نہیں، کوئی قدغن نہیں، کوئی محل چاندی کا بنا ہوا ہے، کوئی محل جو ہے وہ سونے کا بنا ہوا ہے، دل چاہتا ہے تو پرواز کر کے ادھر آ جاتا ہے، اور دل چاہتا ہے تو پرواز کر کے ادھر چلا جاتا ہے۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے عمل کرنے والوں کو بڑا اچھا بدلہ دیا ہے۔ اور پھر اس میں ہوگا کیا؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اور ان کی زبان پر جو ترانہ ہوگا نا، ہمہ وقت یہی ہوگا اللہ کی تعریفیں، اللہ کی پاکیزگی، یہی ان کا ترانہ ہوگا، یہی ان کا نعرہ ہوگا۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، اور اس میں ہر طرف سے سلامتی ہی، السلام علیکم السلام علیکم۔ کہیں غلمان آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، اور کہیں حوریں آ رہی ہیں وہ کہیں گی السلام علیکم، اور کہیں جو ہے ملائکہ آ رہے ہیں وہ کہیں گے السلام علیکم۔ تحیتہم فیہا سلام، اور وہاں جو ہے وہ ہر طرف سے سلام ہی سلام ہوگا، اور آپس میں مل رہے ہیں تو وہاں بھی نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ جلن ہے، ایک دوسرے سے پرتپاک طریقے نال سلامتی کے لیے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور جب بچھڑنے لگتے ہیں نا ایک دوسرے سے، یعنی آغاز بھی اللہ کی تعریف سے، اور جب ایک دوسرے سے بچھڑنے لگے ہیں وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ان کی ملاقات ختم ہوئی، وہ اپنی جنت میں جانے لگا، وہ اپنی میں جانے لگا، تو وہ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین،
پھر ان کی آخر کے اندر بھی یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی آغاز بھی اللہ کی تعریف پر ہے اور اختتام بھی اللہ کی تعریف پر ہے، اور ہر طرف سے ان کے لیے سلامتی 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 ہی دعائیں ہیں۔ اور لیکن شرط اس کی یہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ عقیدہ صحیح بنا لو، عقیدہ صحیح اختیار کر لو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لو، تو پھر آپ کے لیے لا خوف، اللہ فرماتے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ وہ کسی قسم کا غم کھائیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا پھر کیا ہوگا؟ استغفر اللہ، اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا لهم نار جہنم، اگر ایمان اپنا عقیدہ نہیں صحیح کیا، عمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں کیے، تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دنیا کی آگ ہے نا، یہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 100واں حصہ اس میں تپش ہے۔ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اس میں جو تپش اور حرارت اور گرمی ہے نا، یہ اس کے مقابلے میں 100واں حصہ ہے۔ اور آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ آگ اس میں کتنی حرارت ہے، اور جو اس سے 100 گنا زیادہ ہوگی اس میں کتنی حرارت ہوگی، اور پھر دن بدن اس کو مزید گرم کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، دنیا کی آگ تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے نا، مثلا وہ خود بخود بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ یہ ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اس کو مزید گرم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، فرمایا لا یقضیٰ علیہم فیموت، ان پر موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کی آگ جو میں تو یہ ہے نا کہ کسی کو آپ پکڑ کر آگ میں ڈال دے، 2-4 گھنٹے جلے گا، اس کے بعد اس کی روح پرواز کر جائے گی، جان نکل جائے گی۔ لیکن یہ اس آگ میں کیا ہے، اس میں یہ چمڑا لمحہ بلمحہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ چمڑا جو ہے تبدیل ہوتا رہے گا، ان پر موت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، وہ جہنم کا جو دروغہ ہے نا، اس کا نام ہے مالک، اس سے کہیں گے مالک اپنے رب سے کہے وہ ہم پر موت کا ہی فیصلہ کرے، وہ ہم پر موت ہی اتار کرے۔ وہ کیا کہے گا؟ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ کہے گا نہیں، موت نہیں آنی، نہ یہاں سے نکلنا ہے اور نہ موت آنی ہے، تم نے اسی میں رہنا ہے اور اسی طرح رہنا ہے، اسی میں رہنا ہے اور اسی طرح رہنا ہے۔ موت مانگیں گے مگر آئے گی نہیں۔ فرمایا لا یقضیٰ علیہم فیموت، ان پر موت ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے اور جس کی بنیاد پر وہ مر جائے، نہیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے اس امید پر کہ شاید رونے کی وجہ سے، چیخنے کی وجہ سے، چلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ مہربان ہو جائے اور ہمارے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے۔ جتنا بھی رو لے، دنیا میں تو رونا کام ہے، آتا ہے، دنیا میں رو لے تو یہ کام آئے گا، لیکن وہاں کا رونا بیکار جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
لا یخفف، اللہ فرماتے ہیں کہ لا یخفف عنہم من عذابہا، وہ رو لیں، چیخ لیں، چلا لیں، موت مانگ لیں، ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کذالک نجزی کل کفور، ہم ہر نہ شکرے کو، ہر نہ قدرے کو، ہر اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری نہ شکری کرنے والے، اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والے، نبی کی سنت سے انحراف کرنے والے، نبی کی بات سے انحراف کرنے والوں کو ہم اسی طرح سزا دیں۔ وہاں پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں سے کہیں بھی نکل جائے، نہ نکل نہ پائے۔ اللہ اکبر، فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اس میں بڑا چیخیں، بڑی جد و انکساری کریں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہیں گے یا اللہ ایک موقع دے دے۔ دنیا میں تو اس مالک نے ہمیں بڑے موقع دیے ہیں نا، اللہ کہتا ہے جب بندہ غلطی کرتا ہے نا، اللہ موقع دیتا ہے بھی توبہ کر لے، توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا، لیکن وہاں کہیں گے یا اللہ ایک موقع دے دے، ہمیں ایک موقع دے دے۔ ہم اگر تو موقع دے دے گا نا، پھر وہ پہلے کی طرح کے برے اعمال ہم نہیں کریں گے، پھر نہیں کریں گے۔ تو آگے سے کیا جواب آئے گا؟ جواب آئے گا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال، اس کے پاس پیغام آتا رہا، لوگ اس کے پاس ڈرانے والے آتے رہے، اس کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا رہا۔ تو اللہ فرمائیں گے کیا ہم نے آپ کو عمر نہیں دی تھی کہ اس میں وہ نصیحت حاصل کر لیتا؟ ہم نے اسے موقع فراہم نہیں کیا تھا، اسے مواقع فراہم کیے کہ نصیحت حاصل کر لا، من تذکر وجاءکم النذیر، نصیحت حاصل کر لیتا اس لیے کہ تمہارے پاس نذیر آ گیا ہے، ڈرانے والا آیا ہے، موقع ہے، نصیحت حاصل کر لو، لیکن تم نے نصیحت حاصل نہیں کی، تمام موقع ضائع کر دیے، اور اب تمہارا رونا، چیخنا، چلانا بیکار جائے گا۔ فذوقوا، یہ جس عذاب میں تجھے دھکیل دیا گیا ہے نا، اسی عذاب کا مزہ تم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چکھنا ہے، اس میں کمی نہیں آئے گی، تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، جن کے پیچھے چلتے رہے، جن کو مرشد پکڑا، جن کو تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ پکڑا، ان میں سے کوئی بھی اس دن آپ کے لیے جو ہے وہ مددگار نہیں ہوگا۔ اس بیچارے نے مدد کیا کرنی ہے، وہ تو اس عذاب میں خود مبتلا ہوگا، وہ تو خود اس کے اندر پھنسا ہوا ہوگا، اور اگر وہ نیک صالح ہے، اگر وہ نیکوکار ہے تو پھر بھی مدد نہیں کرے گا۔ سورۃ اعراف کے اندر ہے، آخری بات کہہ کے ختم کرنے لگا ہوں کہ جہنمی جب جنتیوں کو دیکھیں گے نا، اوپر کوئی ان کا رشتہ دار ہوگا، کسی کا ماموں، کسی کا خالو، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا جنت میں ہوگا، تو دیکھیں گے کہ بڑی نعمتیں ہیں، تو ان سے اپنے عزیز و اقارب سے کہیں گے کہ تمہارے پاس بڑی نعمتیں ہیں، کوئی ایک تھالی پھینک دو نیچے، کوئی نیچے ایک تھالی پھینک دو، کوئی ایک کٹورا پانی کہیں نیچے پھینک دو، وہ آگے سے کیا جواب دیں گے کہ ہے تو ہمارے پاس بہت کچھ، مگر کیوں پھینک نہیں سکتے؟ کیوں؟ اس لیے نہیں پھینک سکتے کہ یہ نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں، تمہارے لیے حلال ہیں، یہ ہم نعمتیں، یہ تمہارے اوپر سے پھینک بھی نہیں سکتے۔ یعنی حقیقی رشتہ دار، خون جن کا مشترک تھا، جن کا دنیا میں ایک دوسرے کو مصیبت میں دیکھ کر خون جو تھا گرم ہو جاتا تھا، خون بھڑک اٹھتا تھا، قیامت کے دن وہی رشتہ داروں کا خون ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ ان کے لیے ان کی تکلیف کو تکلیف نہ محسوس کریں گے۔
میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام پہلے گروہ والا کرے، جنہیں اللہ رب العزت ہمیشگی کا اچھا مقام عطا کرے گا، اور دوسرے گروہ کے ساتھ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بچاتا رکھے اور آخرت میں بھی بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔